بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین گرامی قدر، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ کفر و اسلام کی سب سے پہلی لڑائی، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو بے آسرا نہیں چھوڑا، ان کی مدد بھی فرمائی اور ظاہری اور باطنی ہر حوالے سے امداد فرمائی۔ 17 رمضان المبارک کا دن تھا، رمضان کا مہینہ بھی ہے، عرب کی تپتی گرمی بھی ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں اور تلواریں بھی چند گنتی کی ہیں اور سواریاں اور اونٹ بھی ایسے ہیں کہ آدھے لوگ سواریوں پہ ہیں، آدھے پیدل ہیں، ایک منزل طے کرتے ہیں تو دوسرے سوار ہو جاتے ہیں، پہلے پیدل ہو جاتے ہیں۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں تو اونچائی کی جگہ پر کافروں کا ڈیرا ہے، ڈھلوان کی سطح پر ایمان والے بیٹھے ہیں، یہاں ریتلی زمین ہے، وہاں سخت زمین ہے، یعنی مادیت کے حوالے سے دیکھیں، ظاہری صورتحال دیکھیں تو دور دور تک یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ 313 گنتی کے لوگ 1000 کے لشکر کو چیر کے رکھیں گے اور ان پہ اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بظاہر جتنے بھی حالات ہیں نا وہ اس کے مطابق نظر نہیں آتے، بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن پریشانی کی بات کیا ہے؟ ہجرت کی رات 40 کافر باہر کھڑے تھے، بظاہر وہاں بھی نظر نہیں آتا تھا کہ محبوب کو اللہ بچائے گا، محبوب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے درمیان سے گزر جائیں، کافروں کی آنکھوں پہ اللہ ویسے ہی پردے ڈال دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو صرف اسی کا ایک آسرا ہوتا ہے جس کے سہارے پہ لوگوں کی امیدیں بندی ہوتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا میدان بدر میں بھی۔ 17 رمضان، گرمی کا موسم، کمزوری کی حالت، اسلحہ پورا نہیں ہے، ہتھیار مکمل نہیں ہے، سواریاں پوری نہیں ہیں، کمزور جسم ہے، لیکن اللہ رب العزت ان 313 نفوس قدسیہ کو 1000 کے کافروں پہ جو فتح عطا فرماتا ہے اس کا ذکر سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ لہجہ دیکھیں کتنا میٹھا ہے، انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگو یاد کرو جب بدر کے میدان میں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اس میدان میں بھی ہم نے تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑا، ہم نے لوارث نہیں چھوڑا تمہیں، ہم نے بے وارثہ نہیں چھوڑا تمہیں، ہم نے تمہاری وہاں بھی مدد فرمائی، ہم نے وہاں بھی مدد فرمائی۔ اب سارا واقعہ تو میں مختصر جمعے میں نہیں بیان کر سکتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن چند ایک پہلوؤں سے میدان بدر کے جو نکات ہیں نا وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ جب کافروں نے پروگرام بنایا حملہ کرنے کا
اور ابو سفیان چونکہ سپہ سالار تھے کافروں کی طرف سے، اور آپ کے پاس جھنڈا ہوتا تھا جنگ کا، جب اپنے گھر کی چھت پہ جھنڈا لگاتے تھے سارے کافر اسی جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب 1000 کا لشکر لے کے جب یہ نکلے، سواریاں بھی، اسلحہ بھی، کھانے پینے کا سامان بھی، مکمل تیاری کے ساتھ یہ لوگ نکلے ہیں۔ مدینے میں خبر پہنچی حضور کی بارگاہ میں کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا۔ تساں تھوڑی مہربانی کرنی ہے، تھوڑا اونچی بول لینا ہے۔ اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع کر کے حضور نے مشورہ کیا۔ ویسے یہ کریم کا کرم ہے کہ وہ غلاموں سے مشورہ کر رہا ہے، ورنہ وہ ڈائریکٹ رب سے بات کر لیتا، بات تو پھر بھی بن جاتی۔ جس طرح اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے آدم کو بنانے کے لیے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے وہ فرشتوں کو پروٹوکول دے رہا ہے، احترام دے رہا ہے، اسی طرح یہ محبوب کا کرم ہے، وہ اپنے غلاموں کو عزت عطا فرما رہے ہیں۔ مشورہ کیا صحابہ سے، بتاؤ دشمن نکل پڑے ہیں، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، سامان بھی پورا ہے، ہتھیار بھی پورے ہیں ان کے پاس، اور ہر لحاظ سے وہ ٹناٹن تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی پورا نہیں، رمضان کا مہینہ بھی ہے، کافروں نے تو روزے بھی نہیں نہ رکھنے، ہم نے تو روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ لڑو گے؟ یہ محبوب غلاموں سے پوچھ رہے ہیں، رب کے نام پہ لڑو گے؟ میری اقتدار میں، میری اقتداء میں چلو گے؟ میری نوکری میں میرے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلو گے؟ میرے قدم سے قدم ملا کے؟ سب سے پہلے جس صحابی نے اٹھ کے نعرہ مارا ہے نا، کمال کر دیا خدا کی قسم، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ میں سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آنا ہے دشمنوں نے؟ کہا وہ نکل پڑے ہیں۔ کہا سونا وہ نکلے ہیں، رستے سے گزر رہے ہیں، کل پہنچیں گے، پرسوں پہنچیں گے، پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، لڑنا تو کل کی بات ہے، آپ آج آرڈر کریں، ہم زندہ سمندروں میں چھلانگے لگانے کو تیار۔ سیدی مرشدی یا نبی یا کہا آپ ابھی حکم کریں، ہم زندہ سمندروں میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ اور جو لفظ بولے نا صحابی رسول نے، خدا کی قسم بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مقداد کہنے لگے آقا ہم حضرت موسیٰ کی امت تو نہیں ہیں، ہم حضرت موسیٰ کی امت نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ کیا تھا موسیٰ کی امت کو؟ کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت تو نہیں ہیں کہ لڑائی کا وقت آئے تو نبی کو ویسے ہی چھوڑ دیں، نبی کا ساتھ ہی چھوڑ دیں۔ اچھا یہاں بات میں پوری بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ دیکھ لیں قرآن کی روشنی میں کہ موسیٰ کی امت کیسی تھی، کیوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی امت جیسے نہیں ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک کی آیت ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ دریا پار کر کے جب آئے تھے، کھانے پینے کو تو گھر چھوڑ آئے تھے، اور دریا پار کر کے جب پہنچے کہا ہمیں کھانے کا انتظام کرو۔ ایک ایک جملے پہ غور کرنا ہے آپ نے، موسیٰ کی امت کہہ رہی ہے کھانے کا انتظام کرو، نبی سے مطالبہ کر رہی ہے، حضور کی امت نے کبھی نہیں کہا کھانے کا انتظام کرو، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ جنتی کھانا ان پہ اتار دیا، جنتی کھانا اتار دیا۔ اچھا جب اتارا تو رب نے کہا اس میں سے بچا کے گھر نہ لے جانا، جتنا کھا سکو کھاؤ، نہ کھا سکو چھوڑ دو، جس رب نے آج اتارا ہے وہ کل بھی نازل فرمائے گا۔ تم نے بے صبری نہیں کرنی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچا بچا کے گھر لے گئے، بچا بچا کے۔ توجہ کرنا میرے جملے پہ، یہ موسیٰ کی امت ہے، نبی نے کہا تھا کھانا بچا کے گھر نہیں لے کے جانا، ادھر ہی چھوڑ دینا ہے، انہوں نے اٹھایا گھر لے گئے، ادھر نبی کہہ رہا ہے گھر لے کے نہیں جانا، امت پھر بھی چھپا چھپا کے لے گئی۔ ادھر غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا میرے گھر کے لیے خدا کافی ہے، محمد مصطفیٰ کافی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت بچا بچا کے لے کے جا رہی ہے، اور ادھر یہ امت ہے، یہ غلام ہے جو کہتا ہے سارا کچھ ہی لے آؤ، گھر کے لیے خدا اور مصطفیٰ ہی کافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا انہوں نے من و سلوہ کھایا اور جی بھر کے کھایا،
جتنا ٹیل لگ سکتا تھا نا گجرانوالا کی عوام سے بھی زیادہ کھایا، یوں سمجھ لیں انہوں نے کھایا۔ اچھا جب کھا پی لیا پھر حکم آ گیا موسیٰ نعمت تو اتاری ہے ان پہ، اب آزمائش کا وقت ہے، اپنی قوم سے کہو وہ قوم جبارین، وہ قوم جبارین بڑی طاقتور قوم ہے، اس سے جہاد کا وقت ہے، چلو جہاد کے لیے نکلو، نبی کا ساتھ دو۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا حضرت مقداد نے کیوں کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھئی لڑائی کا وقت ہے، کیا پروگرام ہے تمہارا؟ تو قوم کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ وہ کہنے لگے آپ کا رب بڑا ڈاڈا ہے نا، اپنے رب کو ساتھ لے جائیں، لڑنے والے کام ہم سے نہیں ہوتے، کھانے پینے کی لنگر پانی کی بات ہونا تو پھر ہمیں بلایا کریں، من و سلوہ کھانا ہو تو پھر ہمیں اکٹھا کر لیا کریں، لڑائی کا وقت ہو تو رب کو لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے والے بولیے نہیں ہیں۔ یہ موسیٰ کی امت ہے، کھانے پینے کو ہضم کر رہی ہے، اور لڑنے کی بات آئے تو کہا ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، ادھر سے آبی ہیں، کہتے ہیں سونیا کھانے پینے کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں، کافر تو کل آئے، آپ آج حکم دیں ہم زندہ سمندروں میں چھلانگ لگانے۔ یا رسول اللہ، یا کہا ہم آج زندہ سمندروں میں چھلانگ لگا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، صرف یہ ایک واقعہ نہیں، آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں اور جہاد جو کتاب المغازی ہے حدیث کی کتابوں میں، صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ جہاد کے موقع پہ صحابہ کے جذبے کیا ہوتے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جنگ کا وقت آیا تو حوصلے ٹوٹ گئے، اور ادھر حضور کی قوم ہے، 11 سال عمر ہے حضرت عمیر بن نبی وقاص کی، کتنی؟ 11 سال، اور یہ سگے بھائی ہیں حضرت سعد بن نبی وقاص کے۔ سعد بن نبی وقاص وہ ہے جس نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے، جن کا ذکر اقبال نے بھی کیا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ سعد بن نبی وقاص ہیں، فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا، جہاد کا اعلان ہوا، سارے جمع ہوئے، میرا 11-12 سال کا بھائی عمیر بن نبی وقاص بالغ بھی نہیں ہوا، آ گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں نے بھی لڑنے جانا ہے۔ تو سا نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے، محبت سے بولیں ذرا پیار سے۔ کتنی عمر ہے جی؟ 11 سال، اور کیا رہا ہے میں نے بھی لڑنے، یہ نہیں کہ مرم پٹی کرنے جانا ہے زخمیوں کی، کہا مجھے تلوار پکڑائیں میں نے لڑنا ہے۔ موسیٰ کی قوم کہہ رہی ہے لڑنے کے لیے رب کو لے جاؤ، یہ 11 سال کا صحابی کہتا ہے میں نے لڑنے جانا ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چھوٹے بچوں کو اجازت نہیں، تم چھوٹے ہو۔ تو حدیث میں لکھا ہے ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے اپنے بھائی کے کندھوں کے برابر کندھے کر کے کہتا ہے آقا یہ دیکھیں میں بڑا ہوں، میں کہاں سے چھوٹا ہوں، میں پورا قد ہے میرا بھائی کے برابر۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو رہ جا، رو پڑا، کہا یا رسول اللہ میرے بھائی میں طاقت زیادہ نہیں ہے، ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی باپ کا خون ہے دونوں کی رگوں میں، آپ کشتی کروا لیں، ہم دونوں بھائیوں کی لڑائی کروا لیں، بھائی کو آپ لے کے جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو جیتا وہ تو جا سکتا ہے۔ تو حضور نے بچے کا دل رکھنے کے لیے فرمایا ٹھیک ہے تم کشتی کر لو۔ اب 11 سال کا بھائی اپنے جوان بھائی کے کانوں میں منہ کر کے کہتا ہے بھیا تو حضور کی نگاہ میں سلیکٹ ہو گیا ہے، اور جسے ایک دفعہ مصطفیٰ سلیکٹ کر لے وہ کائنات میں کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، مہربانی کر میں تھوڑا سا حملہ کروں گا تو خود ہی نیچے گر جانا، میرا بھی کام بن جائے گا تیرا بھی کام بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے اس صحابی نے جب بھائی کے ہاتھوں میں پنجے میں پنجہ ڈالا، جھٹکا دیا، بھائی گرا نیچے، سینے پہ پاؤں رکھ کے بھائی کے یوں دونوں ہاتھ چوڑے کر کے حضور کے سامنے کہتا ہے آقا یہ دیکھیں میں تو جیت گیا ہوں، میں تو جیت گیا ہوں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا مجھے گرنے والے کا بھی پتا ہے، مجھے جیتنے والے کا بھی پتا ہے کہ کس چکر میں عرب دیس دیاں خشک ٹپیاں وچ عربی کرن منظور بہار آ جائے، اجڑ چار دی پھرا میں بدواں دے، میرا گولیاں وچ شمار آ جائے تے چمہ پیر مدینے دے کتیاں دے، میرے عشق تے ہور نکھار آ جائے، ایسے لئی سردار میں کرا سب کچھ سونے محمد نو میرے تے پیار آ جائے۔
کہا ہمیں ساری خبر ہے، جیتنے والا کیسے جیت رہا ہے، گرنے والا کیسے گر رہا ہے۔ ادھر قوم موسیٰ کہتی ہے لڑنے کے لیے رب لے جاؤ، ہم نہیں لڑیں گے۔ ادھر 11 سال کے بچے بھی اٹھ کے کہتے ہیں ہم جائیں گے، حضور ہم جائیں گے۔ تب اس لیے حضرت مقداد نے کہا تھا ہم حضرت موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم چلتے ہیں۔ اور چلنے کا جو انداز تھا نا، حفیظ جلندری کا نام سنے، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، میدان بدر پہ پوری نظم ہے جلندری صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں جب صحابہ پیٹ پہ پتھر ہیں، کند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند سامان ہیں، اور حضور کے پیچھے پیچھے جب مدینے سے نکلے یہ لشکر 313 کا گنتی کے لوگ جب نکل رہے تھے نا، تو یہودی اور منافق چوکوں میں بیٹھ کے ہنس رہے تھے، طنز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تلواریں پوری کوئی نہیں، ہتھیار پورے کوئی نہیں، سواریاں پوری کوئی نہیں، کھانا پینا تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، کس کے سہارے پہ جا رہے ہو؟ تو جلندری صاحب کہتے ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کہتے تھے نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ پھالے پر بھروسہ ہے تو اس سونی سی کالی کملی والے۔ ہم اس محبوب کے سہارے جا رہے ہیں۔ یہ محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیں خدا کا پتہ بتایا۔ اور بدر کا جو نقشہ ہے نا، اگر وہ ہم دیکھیں، یقین مانیں جو لوگ جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے اللہ سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ مدینہ سے میدان بدر جب آپ زیارت کے لیے جائیں تو وہاں ویسا ہی نقشہ جو حدیثوں میں ہے آج بھی سیم 110% ویسا ہی نقشہ موجود ہے۔ وہی اونچائی کی جگہ جہاں کافروں کا ڈیرا تھا، وہی ڈھلوان کی سطح ریتلی زمین جہاں ایمان والوں کا پہرا تھا۔ رب کا کرم دیکھیں، ادھر ریتلی زمین تھی، ادھر سخت زمین تھی، وہ اونچائی تھی، ادھر ڈھلوان تھی۔ اللہ نے بدر کی رات بارش نازل فرما دی، یہ جو ریتلی زمین تھی سخت ہو گئی، جو سخت زمین تھی وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ یہ رب کے رنگ ہے نا، رب کے رنگ ہے۔ اور محبوب وہاں پہنچ کے صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ سو جاؤ، آرام کرو، آج ہم خود پہرا دیں گے۔ انداز کیا ہوتا تھا میرے آقا کا؟ جب بھی کسی سفر پہ جاتے کسی ایک غلام کو پہرے دار مقرر کرتے کہ باقی سارے قافلے والے آرام کریں گے، تو نے ساری رات جا کے پہرہ داری کرنی ہے، کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ اور اکثر یہ ڈیوٹی حضرت بلال کے حصے میں آتی تھی۔ بدر کی رات ہے، صبح جنگ ہے، کفر و اسلام کا مارکا ہے، بھئی اگلے دن جنگ ہو، پتہ ہو دشمن حملہ کرنے والا ہے، کسے نیند آئے گی؟ لیکن آقا فرما رہے ہیں تم سارے سو جاؤ، آج میں پہرے داری کرتا ہوں، آج میں پہرے داری کرتا ہوں۔ سارے صحابہ پہ اللہ نے نیند نازل فرما دی، سکینہ نازل فرمایا، سب کو اونگ آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نہیں سوئے، مزاج نبوت کو جانتے تھے نا، مزاج نبوت کو جانتے تھے۔ آپ کہتے ہیں میں نے سوچا، سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آدھی آدھی رات جاگو، راتیں جاگ جا کے عبادت کرو۔ پہلے اللہ کہتا ہے مدینے میں ہوتے تھے تو اللہ کہتا ہے راتیں جاگ کے عبادت کیا کرو، اب جاگنے کا وقت ہے، حضور کہہ رہے ہیں سو جاؤ۔ تو ابو بکر تو نے نہیں سونا، کیونکہ جو سو جائے وہ یاریاں نبھانے کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ تو نے جاگ کے دیکھنا ہے، سونا آدھی رات کو رب سے باتیں کون سی کرتا؟ یہ کیا باتیں ہیں جو محبوب نے راز کی باتیں کرنی ہے رب کے ساتھ، نیاز کی باتیں کرنی ہے رب کے ساتھ۔ وہی منظر ہوا، آدھی رات کا وقت ہے، حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، بچوں کی طرح چیخ چیخ کے حضور رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے حضور کی ہچکی بند گئی، کہا مالک میں نے ساری زندگی کی جتنی محنت تھی جمع پونجی اکٹھی کر کے میں میدان میں لے آیا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو فتح عطا فرما، ہاں اتنا کہتا ہوں اگر یہ دنیا میں نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ لہجہ محبوبیت دیکھیں، قیامت تک تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، حضور کا رونا سن کے دوڑے اور حضور علیہ السلام کو یوں ہی سجدے کی حالت میں سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا محبوب پریشان نہ ہو، وہ دیکھیں رب کی رحمت آ رہی ہے، وہ دیکھیں رب کی مدد آ رہی ہے۔ اور آپ کو پتا یہ مدد کون سی تھی؟ یہ کون سی مدد ہے جو رب نازل فرما رہا ہے محبوب کے قلب اطہر پہ، محبوب کے قدموں میں؟ 5000 فرشتہ اترا تھا۔ کتنا؟ 5000۔ اور آیا کس ترتیب کے ساتھ؟ یہ سورہ انفال اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آلاف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتہ۔ پھر کہا اے جبریل بثلاثۃ آلاف،
3000 फरिश्ता, फिर कहा नहीं बिखमसति आलाफिन 5000 फरिश्ता, और 5000 फरिश्ता उतार के कहा लोड़ तो नहीं थी इतने फरिश्तों की महबूबा, ये जितने फरिश्ते हमने नाजिल फरमाए हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, कहा सोनिया लोड़ तो कोई नहीं थी, ये 5000 फरिश्ता सिर्फ आपको राजी करने के लिए उतारा, सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए उतारा, सिर्फ आपको राजी करने। फरिश्ता तो एक भी नहीं मान, बोलिए फरिश्ता तो एक भी नहीं मान। ये जिब्रील को ही देख लें, 600 पर हैं इसके। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की सारी बस्ती को अपने एक पर पे उठा के उल्टा था इसने, एक पर पे उठाया था। और स्पीड और पावर का आलम ये है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत जिब्रील से पूछा, अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं जिब्रील पूरा टेल लगाया, कभी पूरा जोर लगाया? कहा या रसूल अल्लाह 4 मरतबा जिंदगी में ऐसा वक्त आया है मैंने बड़ी स्पीड, मेरे पसीने छूट गए हैं, इतनी स्पीड मारी है। कहा कौन से? कहा पहली दफा जब अल्लाह के खलील आग में जा रहे थे, हवा में थे, मिंजनीक से काफिर उड़ा चुके थे, आगे आग थी, मैं सिदरतुल मुंतहा पे सजदा कर रहा था। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या कर रहा है? मैंने कहा सजदा कर रहा हूं। रब ने कहा छोड़ सजदों को, छोड़ इबादतों को, देख मेरा खलील आग में जा रहा, पहुंच उसकी खिदमत के लिए। अब थोड़ा सा मैं पीछे और लेके चलूं आपको। जब अल्लाह ने आदम को बनाने का इरादा किया था तो कहा मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने क्या कहा? अताजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक। कहा ये खून रेजी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी। तो रब ने कहा था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था हम इबादत करते हैं। अब इस इबादत के जुमले से जोड़ के ये वाकया सुनिएगा। अल्लाह के खलील आग में जा रहे हैं, रब कहता है जिब्रील क्या कर रहा है? तो जिब्रील अपना वही मिशन बता रहा है जो आदम को बनाने के वक्त बताया था कि हम इबादत करते हैं। मौला इबादत कर रहा हूं। कहा छोड़ इबादतों को, इबादत का भी कोई टाइम होता है, जा मेरे महबूब, मेरा खलील आग में जा रहा है। दरमियान में आगे कहा या रसूलल्लाह इब्राहिम मिंजनीक से आग में अभी नहीं पहुंचे थे, मैं 7000 साल का सफर सिदरा से स्पीडे मारता हुआ इब्राहिम के पहुंचने से पहले उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। ये मेरी पावर है, ये मेरी पावर है। अच्छा वहां पहुंच के जिब्रील ने कहा क्या था? तवज्जो है मेरी बात पे? मैं बता रहा हूं कि 5000 फरिश्ता आया क्यों है बदर में, यहां तो एक फरिश्ता भी मान नहीं है। वहां पहुंच के कहता है ऐ इब्राहिम हल लका हाजतुन इला रब्बिका या इब्राहिम, इब्राहिम अपने रब से कोई काम हो तो मुझे बताएं, रब से कोई काम हो तो मुझे बताएं। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया अच्छा ये बता जिस रब ने तुझे भेजा है मेरी नौकरी के लिए वो जानता है कि उसका खलील किस हाल में है, उसे पता है मेरा? कहा हाँ जी पता है। तो कहा फिर तू दरमियान में क्या कर रहा है? जब उसे सारा पता है तो फिर मैं जानूं और खुदा जाने, तू दरमियान से हट जा। कहा नहीं नहीं हल लका हाजतुन इला रब्बिका या इब्राहिम, इब्राहिम अपने रब से कोई काम है तो मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि जहां कोई नहीं जा सकता वहां मैं जा सकता हूं, जहां कोई नहीं जा सकता वहां मैं जा सकता हूं। अब सेम यही सिचुएशन थी जब सिदरातुल मुंतहा पे मेराज की रात जिब्रील की ब्रेकें लग गई थी। कहा सोनिया लव दनव तो अनमिलतन लह तरक तो बिन नूर, एक पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा जल के राख हो जाऊंगा। उधर इब्राहिम से जिब्रील ने कहा था रब से कोई काम हो तो मुझे बताएं, जहां कोई नहीं जा सकता मैं जिब्रील वहां भी जा सकता हूं। इधर सिदरा पे मेरे मुस्तफा ने जिब्रील से कहा हल लका हाजतुन इला रब्बिका या जिब्रील, और जिब्रील अपने रब से कोई काम हो तो हमसे कह दे, क्योंकि जहां तू भी नहीं जा सकता मोहम्मद वहां भी जा सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील एक फरिश्ता अकेला स्पीड मारी, इब्राहिम के पहुंचने से पहले पहुंच गया। कहा या रसूल अल्लाह दूसरी मर्तबा जब इस्माइल के गले पे छुरी आ गई थी और छुरी इधर से इधर नहीं हुई थी, मैं जन्नत से दुम्बा लेके दुम्बे समेत पहुंच गया था। तीसरी मर्तबा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में छोड़ चुके थे भाई, तय में पहुंचने से पहले मैं जन्नती तख्त लेके आ गया था। और आका चौथी मर्तबा जब ओहद के मैदान में आपके दंदान मुबारक पे पत्थर लगे, खून का कतरा लुआबे दहन से निकला, वो जमीन पे जा रहा था। रब ने कहा जिब्रील छोड़ सारे सजदों को, छोड़ सारी इबादतों को, देख मेरे महबूब का खून जमीन पे आ रहा है।
اگر ایک قطرہ محبوب کا خون کا زمین پہ گر گیا قیامت تک میں زمین پہ سبزہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے میں پہنچا، اس قطرے کو اپنے پروں پہ لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا۔ آپ کے قطرہ خون کے گرنے سے پہلے میں نے چہرے پہ مل لیا۔ اب میں یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہوں نا، جبریل بنا تو نور سے تھا لیکن چہرے پہ جتنا نور ہے محمد کے خون کی سرخی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، کہا محبوب 5000 فرشتہ، اور یہ جو 5000 فرشتہ اتر رہا ہے آپ انداز دیکھیں ذرا۔ فرشتوں نے کہا تھا یہ لڑائیاں کرے گا، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور وہی منظر پلٹ کے فرشتوں پہ آ گیا۔ کہا تم انسان کو بلیم کر رہے تھے یہ لڑائیاں کرے گا، چلو 5000 فرشتوں سپاہی بن کے تیاری کر کے محبوب کے قدموں میں پہنچو، آج تم نے بھی لڑائیاں ہی کرنی ہے، آج تم بھی لڑائی کے لیے پہنچو۔ اور جب وہاں پہنچے اور جو منظر تھا میدان بدر کا، پہلے رب نے کہا 1000 فرشتہ لے جا، پھر کہا نہیں 3000 لے جا، پھر کہا نہیں 5000 لے جا، پھر جبریل سے کہا ٹھہر جا، مولا اب کیا حکم ہے؟ 5000 بھی تھوڑا ہے؟ فرمایا نہیں تھوڑا تو نہیں ہے، بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ادھر تو اکیلا ابراہیم کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا تھا تیری لوڑ کوئی نہیں، رب سے کہہ، رب جانتا ہے میری حالت کو، یہ تو میرا محبوب ہے پکار مجھے رہا ہے، اور بھیجوں فرشتوں کو، کہیں محبوب یہ نہ سمجھے پکارا رب کو تھا، بھیج اس نے فرشتے دیے ہیں۔ جبریل 1000 لے جا، لے کے چلا، کہا رکنا، 3000 لے جا، لے کے چلا، کہا رکنا، 5000 لے جا، لے کے چلا، کہا رکنا، مولا اب کیا حکم ہے؟ کہا سونا یہ نہ سوچے بلایا رب کو ہے، بھیج فرشتوں کو رہا ہے، کہا سونے سے جا کے کہہ دے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سونے پریشان نہیں ہونا، خدا بھی تیرے ساتھ ہی ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا رب بھی تھے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، محبوب آپ جہاں بھی جائیں وہ خدا آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس موقع پر اعلیٰ حضرت کا قلم جوش میں آتا ہے۔ یہ جو عرش سے مدد اتر رہی ہے نا، 5000 فرشتہ عبادتیں چھوڑ کے سجدے چھوڑ کے محبوب کی نوکری کے لیے آ رہا ہے۔ بریلی کے شاہ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، محبوب ان فرشیوں کو کیا پتا آپ کی عزت کے پہرے کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، رفت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ پھریرا جھنڈے کو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی عزت کے جھنڈے تو عرشوں پہ لہرا رہے ہیں، فرشیوں کو کیا پتا آپ کی عزت کیا ہے، آپ کا احترام کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا۔ اور ایک رات پہلے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بدر سے ایک رات پہلے حضور علیہ السلام نے چھڑی پکڑی، صحابہ فرماتے حضور نے نشانی لگائی، صحابہ اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا، کچھ ہی بول سکتے ہو؟ پتہ نہیں کون سا نبی ہے جسے کل کی خبر نہیں، پتہ نہیں کون سا نبی ہے جو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، ہوگا کسی ایرے گہرے کا نبی، ہمارا نبی تو ایسا نہیں ہے، وہ عرش و پار کی خبریں بھی جانتا ہے، وہ تحت سرا سے عرش مولا کی خبریں بھی جانتا ہے، بلکہ چلیں میں اس حدیث کو پورا کر دیتا ہوں۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی پکڑی، یوں نشان لگایا، کہا صحابہ دیکھو یہاں ابو جہل نے گرنا ہے، یہاں عتبہ نے گرنا ہے، یہاں عتیبہ نے گرنا ہے، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں نشان لگائے تھے رات کو، اگلے دن جب بدر کا مارکا ہوا نا، ہم سب نے جب کافروں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے کھڈے میں پھینکنا چاہا تو ہم وہ نشان ڈھونڈتے رہے تھے جو ایک رات پہلے کملی والے نے لگائے تھے۔ خدا کی قسم جس جگہ پہ مصطفیٰ کا نشان لگا تھا 1 انچ بھی کافر دائیں بائیں نہیں ہوا، ٹھیک اسی جگہ پہ گر کے مرا، اسی جگہ پہ کٹا، اسی جگہ پہ مرا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہا محبوب یاد کیجئے جب ہم نے آپ کو بدر کے میدان میں عزت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اچھا بدر کی ایک رات پہلے، اگلا دن جب بدر ہونا تھا نا، ایک رات پہلے ابو جہل کی طرف سے اعلان کیا گیا، مسلمانوں کی طرف رخ کر کے نا ابو جہل نے کھڑا کیا ایک کافر کو، منادی نے ندا دی، کہا لوگو مسلمانوں سنو، اللہ لنا والعزى لنا
والمنات لنا، لات بھی ہمارا ہے، عزا بھی ہمارا ہے، منات بھی ہمارا ہے، یہ بتوں کے نام ہیں سارے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا ہمارے اتنے خدا ہیں، تمہارا ایک خدا ہے، وہ ایک خدا ہو کے اتنوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہمارے اتنے خدا ہیں، تمہارے اتنے نہیں ہیں، کیسے مقابلہ کرو گے، کیسے ٹکو گے ہمارے سامنے؟ میرے نبی نے اس کافر کا جواب دینے کے لیے مولا علی کو کھڑا کر دیا، مولا علی کو کھڑا کیا، کہا علی ٹیلے پہ کھڑا ہو، دشمن کی طرف رخ کر، وہ کہہ رہے ہیں لات لنا عزا لنا منات لنا، لات ہمارا، عزا ہمارا، منات ہمارا۔ مولا علی کو کھڑا کیا، کہا دشمنوں کو یہ میری طرف سے پیغام دے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، مرحبا، زندہ باد، مزے کی بات یہ ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، مزے کی بات یہ ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے صرف محبوب کی دعا کو قبول نہیں کیا، محبوب نے تو کہا تھا فتح کی دعا کا، لیکن صرف محبوب کی دعا قبول نہیں ہوئی، کافروں کی دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ یہ شاید نئی بات ہو آپ کے لیے اور حیران ہوں گے آپ سن کے، کافروں نے بھی ایک دعا مانگی تھی، اللہ نے وہ بھی بدر کے میدان میں ان کی قبول فرمائی۔ کیسے؟ جب کافر مکے سے نکل رہے تھے نا، تو سارے کافر کعبے کے گرد جمع ہوئے، کعبے کے غلاف کو پکڑا، غلاف کو پکڑ کے کافروں نے دعا یہ مانگی، مولا تیری نگاہ میں جو تیرا سب سے زیادہ عزت والا بندہ ہے اسے بدر میں فتح عطا فرما دے، جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، جو زیادہ نرم دل ہے، جو زیادہ رحم دل ہے، جو غریبوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، یا اللہ جس کے اندر اتنی کمالات ہیں اس کو فتح عطا فرمانا۔ کون ہے حضور سے بڑھ کر ایسے کمالات والا؟ کافروں نے دعا مانگی، اللہ نے کافروں کی دعا کو بھی قبول فرمایا، کہا ہاں میں اسی کو عزت دوں گا جس کی میری نگاہ میں عزتیں سب سے زیادہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اچھا یہ جو میں نے منظر بیان کیا، 5000 فرشتے آئے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے، اور ادھر اللہ فرما رہا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور صرف ساتھ نہیں، جو ساتھ ہوتا ہے نا اس ساتھ کی کوئی حد ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی 2 فٹ میرے ساتھ، صرف سمجھانے کے لیے مسئلہ عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سارے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میرے سے 2 فٹ دور ہے، کوئی 5 فٹ، کوئی 10 فٹ، اتنی دوری میں بھی ساتھ ممکن ہے، کوئی میرے قدم سے قدم ملا کے ساتھ چل رہا ہو تو یہ بھی ممکن ہے، میں کہوں گا وہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں حضور کے غلام سارے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ساتھ ہی ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو رب نے کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، محبوب آپ جہاں بھی جائیں اللہ آپ کے کتنا ساتھ ہے؟ ایک تو معراج کا منظر ہے نا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہا 2 کمانوں کے ملنے کی جگہ سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، ساتھ تو اس میں بھی مانا جاتا ہے، لیکن ساتھ بدر کے میدان میں صرف اتنا نہیں رہا، بلکہ جب کنکریاں اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے دشمنوں کی طرف پھینکی، رب نے اعلان کر دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سونیا تیرے رب تیرے اتنے ساتھ ہے، یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، تیرے رب نے آپ کافروں کی طرف پھینکی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ 313 نے چھکے چھڑا کے رکھ دیے 1000 کے لشکر کے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور سورہ انفال پوری کی پوری سورت میدان بدر کے موضوع پہ نازل ہوئی ہے، مال غنیمت کے ٹاپک پہ نازل ہوئی ہے، اور رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اور یہ وہ جہاد ہے جس میں جوان تو جوان، بوڑھے بھی، بچے بھی، اور یہی وہ منظر تھا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اگر ذوق دیکھیں، پھر میں اس جملے سے بات جوڑ کے ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی، کہ حضرت مقداد نے کہا ہم حضرت موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں، موسیٰ کی قوم کہتی ہے اپنے رب کو لے جائیں، ہم نہیں لڑیں گے، اور ادھر بدر میں حضور کے صحابہ کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بدر کے میدان میں دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، اس وقت ابھی وہ مومن نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر ایمان والوں کی طرف سے تھے، اور
بدر کے بعد کافی سال بعد مدینے میں بیٹھے باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی آپس میں، اور بیٹا کہہ رہا تھا ابا جی اب تو میں مومن ہو چکا ہوں، لیکن آپ کو یاد ہے بدر کے میدان میں جب میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ ایمان والوں کی طرف سے تھے، اور میں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، صرف میری آنکھیں ننگی تھیں، پورے جسم پہ لباس تھا، کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ جنگ کے دوران لڑتے لڑتے بدر کے میدان میں 3 مرتبہ ایسا ہوا آپ میرے سامنے آئے، تلوار میرے ہاتھ میں تھی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، چاہتا تو دشمن سمجھ کے آپ کو قتل کر دیتا، آپ نے دین چھوڑا تھا اپنا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جب یہ بیٹے نے بات سنائی نا تو خیال یہ تھا ابا جی بڑی شاباش دیں گے، ویری گڈ بیٹا تو نے باپ کا حیا کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ میرے آقا فرماتے میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر ہے، یہ جو سب سے رحم دل ہے نا، جلال آ گیا ہے بیٹے کی بات سن کے، اور کہنے لگے اچھا 3 مرتبہ میرا سر تیری تلوار کے نیچے آیا تھا، تو نے باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر کی جان ہے، اگر تیرا سر میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا، بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے ٹوٹے کر کے رکھ دیتا، اس لیے کہ جب سے کلمہ پڑا ہے ہم نے رشتہ داریاں نہیں دیکھنی، محمد کی وفاداریاں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کہا محبوب یاد کیجئے بدر میں بے سر و سامانی کا عالم تھا، ہم نے آپ کی مدد فرما دی ہے، ہم نے آپ کو بے وارثہ نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کی امداد فرمائی۔ اور سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام بدر کا مارکا ہو گیا، کافر کٹ مر گئے، فتح ہو گئی، حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران حضور مسکرا پڑے، نماز کے دوران حضور، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، ایک سوال پوچھ لوں پہلے، ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ، میں مصلی پہ کھڑا ہوں، نماز کے دوران میں مسکراؤں، آنسو پاؤں، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ اس کا مطلب ہے امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہو، تو مقتدی کو نہیں پتا امام کیا کر رہا ہے۔ یہ کیسے مقتدی ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں مسکرا رہے ہیں، جو یہ بھی جانتے ہیں آنسو بہا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کی تو نمازیں ہی بددعا کے مکھڑے کو دیکھ کر ہوتی تھی، اس لیے اقبال کہتا ہے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ تو حضور کو دیکھ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ کہا حضور مسکرائے ہیں وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ جو 5000 فرشتہ آیا تھا نا بدر میں جبریل کی کمانڈ میں، میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ پورا لشکر لے کے میرے سامنے سے گزرا ہے، اور میری طرف دیکھ کے اس نے جھک کے سلام کیا ہے اور کہا ہے یا رسول اللہ بدر کا مارکا ختم ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اگر اجازت دیں تو ہم واپس چلے جائیں؟ صحابہ میں سے ایک اٹھے، کہا یا رسول اللہ جبریل فرشتہ ہو کے آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کہا صحابہ تمہیں نہیں پتا، ایک رات پہلے جس درد سے میں رویا تھا نا، رب نے 5000 فرشتوں کو اتارتے ہوئے جبریل کو آرڈر دیا تھا، جبریل یاد رکھنا بدر ختم بھی ہو جائے نا، جب تک سونا اجازت نہ دے تجھے واپس عرش پہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اجازت مانگنا، محبوب ہاں کرے پھر تو آ سکتا ہے، محبوب قیامت تک ہاں نہ کرے تو تجھے قیامت تک اجازت کوئی نہیں۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جائے۔ دوستو بڑا ایمان افروز واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں سے صحابہ نے جو کفر و اسلام کی پہلی جنگ لڑی، بندے کی عقل حیران ہو رہ جاتی ہے، سامان بھی تھوڑا، سپاہی بھی تھوڑے، کھانا پینا بھی نہیں، سواریاں بھی تھوڑی، لیکن اللہ نے پھر بھی مدد فرمائی۔ بس یہی سبق ہمیں بدر کے میدان سے ملتا ہے، میدان میں نکلنا بندے کا کام ہے، فرشتے بھیجنا رب کا کام ہے۔ رب کے آسرے پہ رب پہ ڈوریاں چھوڑ کے بندہ ایک دفعہ قدم بڑھائے رب کی راہ میں تو اللہ اس کی امداد ضرور فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔